آج کراچی اس بات پر متفق ہے کہ ہم اب دھوکہ نہیں کھائیں گے. کب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا یہ اب اعلان ہے, اور اس بات کا اعلان پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہمارے اسٹیج سے انشاءاللہ تعالی 15 مئی 2022 اتوار کا دن شام 6 بجے باغ جناح, جہاں پر ابھی کوئی جلسہ کر کے گیا ہے, وہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے پاک سرزمین پارٹی صرف خواتین کا جلسہ اسی گراؤنڈ پر کرنے جا رہے ہیں. اور ہم اس باغ جناح میں صرف خواتین کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کریں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں آج تک کسی کا وہاں پر سب کو ملا کر جلسہ نہیں ہوا ہوگا, اور وہاں سے ہم بتائیں گے کیا کہ اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا. جس کو جدھر سیاست کرنی ہے جائے, ادھر آ کر ڈرامے بازی نہیں کرے. اب کراچی کا مینڈیٹ کراچی کی قومی جماعت کے پاس جائے گا. لوگ آج سب کو آزما کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ اس کراچی کا کوئی اور سولوشن نہیں. اور جب میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, یہ مینڈیٹ ایک جگہ انشاءاللہ تعالی جس دن آ گیا اور آنے والا ہے, ہم یہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کروائیں گے. کراچی کے مینڈیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ کردار والوں کے پاس ہو تو وہ اپنے اس مینڈیٹ کو بیچ کر وزارتیں اور گورنر ہی نہیں مانگیں گے, وہ جوڑ توڑ نہیں کریں گے. اور وہ کردار پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کر گلگت بلتستان کے, بلوچستان کے, پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, سرائکی بیلٹ کے, ہم ہر جگہ کے, کشمیر کے, ہم ہر جگہ کے فیصلے اس جگہ سے اس مینڈیٹ سے کروا سکتے ہیں. اتنی طاقت ہے. کراچی بنانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے چوری نہیں کرنی ہے. 300 ارب روپے 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا دشمن بھی ہم پر کوئی 1 روپے کی چوری کرنے کا کوئی الزام نہیں لگا سکا. کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات اس شہر کی میری مائیں بہنیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 15 مئی کو پورے پاکستان کو اور لیڈروں کا آواز لگا کے کہتے ہیں کہ بس اب ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں. اب اگر کراچی کو کوئی بنائے گا تو وہ پاک سرزمین پارٹی بنائے گی, جو پہلے ان کے لوگ بنا چکے انشاءاللہ تعالی کراچی کو. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کراچی, تو اس کا مطلب کوئی ایک زبان نہیں. آج میرے ساتھ مہاجر بھی ہے, پختون بھی ہے, سندھی بھی ہے, بلوچ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سرائکی بھی ہے, بنگالی بھی ہے, کشمیری بھی ہے, میمن بھی ہے, کاٹیا واڑی بلوچ بھی ہے, ہزارے وال بھی ہے, گلگت بلتستان کے جو لوگ یہاں پہ رہنے, کشمیری, سب لوگ آج ہمارے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی, ہر زبان, یہاں پہ رہنے والا ہندو بھی ہمارے ساتھ ہے, یہاں پہ رہنے والا کرسچن بھی ہمارے ساتھ ہے. ہر زبان, ہر مذہب, ہر مسلک بولنے والا آج انسان پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہے. کیونکہ ہم ہی پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس لیگیسی ہے کام کر کے دکھانے کی, ہمارے اوپر کرپشن کا کوئی ایک داغ نہیں ہے الحمدللہ. اور سب کو یہ امید ہو چلی ہے کہ کوئی وزیر اعظم بن جائے, وزیر اعلیٰ بن جائے, میئر بن جائے, اس شہر کو کوئی نہیں صحیح کر سکا. پاک سرزمین پارٹی انشاءاللہ تعالی مینڈیٹ لے کر آئے گی اور ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کو ٹھیک کریں گے, شہر کے ذریعے پورے پاکستان کو ٹھیک کریں گے.